الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك مسلكا يطلب فيه العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے کتاب العلم کے شروع میں یہ حدیث نقل فرمائی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی رستے میں چلا یطلب فیہ العلم، وہ اس میں علمی طلب رکھتا ہے، مسلسل وہ علم کا طالب رہا ہے، علم کی طلب رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، مسلسل ایک زمانہ تک اپنی محنت کرتا رہتا ہے، علم کی تڑپ اور طلب رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا رستہ کھول دیتا ہے جو جنت کا سبب بن جاتا ہے، اس کو جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ یطلب فیہ العلم، آدمی علم کی مسلسل طلب رکھتا ہو، مسلسل کا معنی تو مضارع سے سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ مضارع کے اندر دباؤ معنی ہوتا ہے کہ مسلسل حال اور استقبال دونوں زمانے جو پائے جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل طالب علم رہے۔ اور علم کی طلب میں تین چیزوں کو دخل ہے۔ نمبر ایک کہ آدمی اپنی طرف سے پوری محنت کرے، مطالعہ کرے، تکرار کرے، سمجھنے کی پوری کوشش کرے، سبق کو سمجھے بغیر آگے نہ جائے، سبق سمجھنا ضروری سمجھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے محنت پوری کرے۔ طلب کا دوسرا معنی، طلب میں دوسری چیز جو شامل ہے وہ اپنے علم کے مطابق عمل کی پوری کوشش کرے۔ جو علم محنت کر کے، مطالعہ کر کے، سبق پڑھ کے، سبق میں غیر حاضری نہ کر کے مسلسل حاضری رکھے اور مطالعہ بھی مسلسل کرے، سمجھے بغیر بھی آگے نہ چلے، اپنی طرف سے پوری محنت اور یاد کرے۔ جب وہ سمجھ آ گیا تو پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، عمل اپنا اس کے مطابق ڈھالے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ عمل کرنے سے آدمی کو علم خوب یاد رہتا ہے، کیونکہ جب اس کی مشق ہو گئی، اس کا نقشہ سامنے آ گیا، عملی مشق سے دل کے اندر بات پختہ ہو جاتی ہے، وہ بھولتی نہیں۔ اور تیسرا جز جو طلب کا ہے وہ ہے ادب، کہ وہ ادب بھی کرے۔ محنت سے علم آتا ہے، محنت سے علم یاد ہوتا ہے، محنت سے علم پختہ ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اور عمل سے علم باقی رہتا ہے، یاد رہتا ہے، اور ادب سے علم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، استعداد پیدا ہوتی ہے۔ جو آدمی ادب کے ساتھ علم کو پڑھتا ہے، کتاب کا ادب کرتا ہے، استاد کا ادب کرتا ہے، اور پورے ادب کے ساتھ پڑھتا ہے، تو خدا تعالیٰ اسے علم کے اندر پختگی، استعداد اور علم کے اندر مہارت عنایت فرماتا ہے۔ اور گستاخی کی وجہ سے علمی صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی الفاظ یاد کر لے، اس کا حافظہ ہو، ذہین ہو، وہ کتابیں یاد کر لے، لیکن علم کی حقیقت، علم کی جو اصل ملکہ علم کا ہے، للہیت جو علم کی ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو طلب کے اندر یہ تینوں چیزیں داخل ہیں، اور یہ تینوں چیزیں اس کی مسلسل ہوں ایک زمانہ تک۔ جیسے آج کل مدارس کے اندر 8-9 سال میں دورہ حدیث تک کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ 8-9 سال مسلسل محنت کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ محنت کرنے والا شخص کند ذہن بھی ہو، خدا تعالیٰ اسے علم بھی نصیب کرتا ہے اور آگے اس سے کام بھی لیتا ہے۔ ذہین آدمی محنت نہ کرے، اس کو چاہے کتاب جلدی یاد ہو جائے، وہ تھوڑی محنت کرے، باقی وقت ضائع کرے، وقت ضائع کرنے والے کو عام طور پر خدا تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، پھر ادب بھی مسلسل کرے۔ کسی موقع پر بھی جا کر شروع میں کیا تو استادوں کا ادب کرتا ہے، جب پرانا ہو گیا تو اب استادوں سے واقف ہو گیا، اب ادب جاتا رہا، بے تکلف ہو گیا، ایسا نہیں۔ وہ آخر تک ہمیشہ مسلسل اپنے اساتذہ کا ادب، کتابوں کا ادب، ادب کا نظام جو ہے اس کا خوب درست ہو، ادب میں کمی نہ آنے دے۔ یوں نہ ہو کہ بڑے استادوں کا ادب کرے،
چھوٹوں کی گستاخی کرے، ایسا نہیں ہوگا. کسی ایک استاد کی گستاخی کرنے کی وجہ سے بھی علمی صلاحیت ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اور یہ دونوں کام مسلسل کرے. اور پھر عمل تو ظاہر ہے کہ آخر دم تک مسلسل رہنا ہے. تو مسلسل جب آدمی کرے گا، عمل کی محنت بھی مسلسل کرے گا، تو اس کے رگ و پے میں عمل کی استعداد پختہ ہوتی چلی جائے گی، عمل کیے بغیر نہیں بیٹھ سکے گا. اور ادب بھی جب ایک زمانے تک مسلسل کرے گا تو بے ادبی والی بات بھی پست ہو جائے گی، ادب والی بات پختہ ہو جائے گی. جب ایک عرصہ خوب محنت کرے گا، مطالعہ کرے گا، تو پھر آخری دم تک اس کے جسم میں یہ عادت بن جائے گی، صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ علم کے اندر محنت کرنے سے تھکے گا نہیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی طالب علم بنائے، علم نافع ہمیں عطا فرمائے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے پانی پینے کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جب پیو تو پھر یہ دعا مانگو: اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں کہ نفع مند علم مجھے نصیب کر، جو میرے لیے نافع ہو، لوگوں کے لیے نافع ہو، دنیا میں نافع ہو، آخرت میں نافع ہو. علم نافع عطا کر. عملا صالحا، اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ورزقا واسعا، نیک عمل کے ساتھ ساتھ رزق ہو، اسباب ہو، کسی کے احتیاج نہ ہو. اور وشفاء من کل داء، سب کچھ ہو اور بیماریاں گھیر جائیں تو پھر بھی کام نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ساتھ دعا مانگے: اللہ ہر بیماری سے بھی مجھے محفوظ رکھ. اللہ جل شانہ ہمیں حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زوردار. دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ.